والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں، یعنی عدت پوری کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ ہاں، اس میں صرف ایک استثنائی صورت ہے، اور وہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی، خواہ وہ 3 دن کے بعد ہو جائے یا پھر وہ 9 مہینے کے بعد ہو۔ عدت گزرنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی دوسری شادی کا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن بتائی گئی ہے، جو تقریباً 17 ہفتے اور 5 دن بنتی ہے، تقریباً 130 دن پر مشتمل ہے۔ یہ 4 مہینے بھی ہو سکتی تھی، 4 مہینے 20 دن بھی ہو سکتی تھی، 15 دن بھی ہو سکتی تھی، لیکن 4 مہینے 10 دن ہی کیوں؟ تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حمل کا جو 16واں ہفتہ ہوتا ہے، 16th ویک، اس کے اختتام پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر 1.5 ہفتہ یعنی تقریباً 12 دن اور آگے بڑھا لیا جائے، یعنی 17 ہفتے، 16 کی بجائے 17 ہفتے اور 5 دن، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، کیونکہ عورت کو عدت کا جو پابند کیا گیا ہے اس میں کئی ایک مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، جن میں نمبر 1 یہ کہ آنے والے بچے کا نسب محفوظ ہو، یعنی ایک انسان کا حق ہے کہ اس کو اس کی آئیڈینٹی ملے کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا کون کیا رشتہ دار ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ انسان الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس سے پہلے بھی پتا چلا سکتا ہے، کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان میں 1 دن کی 2 دن کی پریگننسی کا بھی علم ہو سکتا ہے، تو پھر اتنے دن عورت کو کیوں روکا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی 1 بلین آبادی ایسی ہے کہ جس کے پاس بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں ہے، کہاں یہ کہ وہ الٹرا ساؤنڈ اور وہ ایسے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر اپنی پریگننسیز کو ڈٹرمن کر سکیں۔ تو دین جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر مقام اور مکان کے لیے ہے، اس لیے اس مدت میں اہم ترین چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ عورت کی جسمانی کیفیت کا اندازہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اگر کسی جسمانی سرجری سے بھی گزرتا ہے تو اس کو ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے، یا پوری طرح جسم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس سرجری کو یا اس روٹین کو عادی ہونے کے لیے انسان کو ایک وقت لگتا ہے۔ تو پھر اگر جسمانی تکلیف کے دور ہونے میں انسان کو وقت چاہیے، تو جو شوہر کی وفات پر جذباتی صدمہ عورت کو پہنچا ہے اس کی ہیلنگ کے لیے بھی وقت چاہیے کہ وہ اس ٹرانس سے باہر آئے، اس صدمے سے باہر آئے۔ اور ولادت کے ساتھ اس عدت کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات ایک لاس ہوتا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کو اس بچے میں ایک اور ہوپ نظر آنے لگتی ہے، تو وہ اس سینس آف لاس میں کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کی عدت جو ہے وہ اس مدت تک رکھی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو عدت کی حالت میں چونکہ زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے، نکاح سے منع کیا گیا ہے، گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا، یعنی 3 بڑی چیزیں ہیں عدت میں۔
حالت عدت میں 3 خاص پابندیاں ہیں یا 3 نہ کرنے کے کام ہیں. وہ کیا ہیں؟ زیب و زینت سے پرہیز، نکاح کرنے سے پرہیز، اور گھر سے نکلنے سے پرہیز. تو یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. جہاں تک گھر سے نہ نکلنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ رہ کے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور پھر یہ کہ باہر لوگوں میں جب وہ مکس اپ نہیں ہوتی تو پھر نکاح کا پیغام آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوہ عورت پر عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں، انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، نظریں اٹھنے لگتی ہیں. تو عورت کو اس مشکل سے بھی بچایا گیا ہے کہ جب تک وہ اور نکاح کر نہیں سکتی تو اسے کسی سے بھی منسوب نہ کیا جائے یا اس پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے، اس کی عزت و عصمت پر حرف نہ آئے. اور اسی وجہ سے زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے. پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہوتی ہے اور پھر بعض اوقات صدمے کے ساتھ غم اور غصہ اور چڑچڑا پن اور یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کو اپنے اون پر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے باہر کی ساری ایکٹیویٹیز بند کر کے اسے اپنے لیے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بارے میں جو بھی کریں تم ذمہ دار نہیں ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت اسی گھر میں اپنا وقت گزارے، تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس گھر کو عورت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے اس سے اس کو خاص اٹیچمنٹ ہوتی، وہ وہاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی. عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ بے شک آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں یا کسی کے گھر بھی مہمان بن کر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اسی طرح کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں جس طرح آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. یعنی ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنا کام پورا کرے اور پھر واپس لوٹے. وہ راحت و آرام اور آزادی جو اپنے گھر میں ہوتی وہ کہیں بھی نہیں ہوتی. انسان ایک طرح سے بندھا ہوا ہوتا ہے. تو ایک عورت جس کا شوہر چلا جائے، اگر اسے یہ کہا جائے کہ وہ گھر بھی چھوڑ دے اور وہ چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے تو یہ اس کے لیے دوہرے صدمے کے برابر ہے. تو یہ ایک طرح سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا. بعض لوگ سمجھتے شاید ان پر جبر کیا گیا، پابندی لگائی گئی، ان کو روکا گیا. نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تم اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت اپنے میعاد کو پہنچ جائے. یہ بھی ہوتا ہے نا، عام طور پر عورت نہیں بھی جانا چاہتی تو میکے والے کہتے ہیں اب تمہارے لیے کیا رہا یہاں، چلو تم ساتھ چلو. اب وہ اپنے طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں اور زیادہ کیئر کر سکتے ہیں، جبکہ عورت کے اندر کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں رہے، یا وہ ان یادوں کو یا ان ساری احساسات کو تازہ رکھنا چاہتی ہے جو اس گھر میں اس کو ایک طرح سے ایک اونرشپ کی جو فیلنگ تھی یا اس کی اپنی ایک حیثیت تھی. تو اس لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کو اسی گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اس عورت کو پابندی لگائی جا رہی بلکہ اس کو حکم دے کے باقی آس پاس کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو یہیں رہنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک شخص فوت ہوتا ہے فوراً لوگ تقسیم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، گھر ڈیوائیڈ کرو، یہ کس کے نام ہوگا، یہ فلاں کا ہے، اب وہ فلاں اس میں آنا چاہتا ہے، یہ فلاں بچے کے نام کا ہے. اب وہ بیٹا اور بہو صاحبہ تیار کھڑی ہیں کہ کس وقت یہ ماں نکلے اور یہ گھر ہم قبضہ کریں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس عورت کو وہاں اپنی جذباتی اور جسمانی اور روحانی کیفیت سے آہستہ آہستہ باہر نکلنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے. اور باقی ورثہ اگرچہ اس گھر پہ اوروں کا بھی حصہ ہے یا حق ہے یا کسی کے بھی نام ہے، لیکن اس کو ابھی اس غم سے نکلنے دو، اسے سکون لینے دو، اسے فیصلہ کرنے دو، اسے پلان کرنے دو کہ اب اس کو آئندہ زندگی میں کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے. لہٰذا یہ اس کا حق ہے کہ اسے وہاں رہنا ہے، اسے رہنے دو. اور جہاں تک عدت میں خوشبو وغیرہ لگانے کا تعلق ہے تو اس میں واضح طور پر حدیث آتی ہے. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا، سوائے